وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ایک عربی شاعر نے لکھا ہے ایک شعر، تعصی الہ وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے، عربی شاعر ہے، کہ کسی کو کسی سے اگر محبت ہوتی ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے طور طریقے کو، اس کے انداز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، مکمل اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے مکمل طور پر اس کا وفادار اگر ہے اور مکمل طور پر اس کا مطیع و فرما بردار ہے تو وہ یقیناً اپنی محبت میں سچا اور پکا ہے۔ لیکن اگر اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کے سنتوں کی ادائیگی، اس کے انداز اور اس کے طور طریقے اور زندگی گزارنے کا جو طرز، محبت جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے طور طریقے کو اگر نہیں لے رہا ہے تو یہ اپنے محبت میں گویا کہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں لازمی ہے، ضروری ہے۔ بغیر حب رسول کے، بغیر عشق رسول کے، محبت رسول کے کسی مومن کا، کسی ایمان والے کا ایمان مکمل ہوگا ہی نہیں، بغیر محبت کے۔ اگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تمہارے دل میں تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ اور تمہارے نزدیک جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، میری محبت تمہارے دل میں جب تک سب سے زیادہ نہ پیدا ہو جائے تب تک تم مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ صاف حدیث ہے، آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پورے سال بلکہ پوری زندگی فالو کریں اور تعلیمات رسول پر عمل کریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، راہ سنت ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے اور راہ فلاح ہے۔ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چل کر کے ہی اللہ کی رضامندی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اور جو بہترین ٹھکانہ ہے جنت میں ہم جا سکیں گے۔ بغیر سنت پر چلتے ہوئے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اتباع و پیروی کے ہم سوچیں کہ چلے جائیں گے جنت میں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جہاں بہت سی تعلیمات ہیں اور پوری دنیا کو آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے فائدہ ہوا، انسانوں کو فائدہ ہوا، اسی لیے حضور کے نام کے ساتھ ایک نام یہ بھی لیا جاتا ہے کہ حضور محسن انسانیت ہے۔ انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس سے پہلے کا جو ماحول تھا وہ ہم نے سنا ہوگا کہ آخری کنارے پر انسانیت کھڑی ہوئی تھی، اور جس کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ انسانیت کا یہ حال تھا، پوری دنیا کے انسانوں کی ضلالت و گمراہی اور ان کے برائیوں کا یہ حال تھا کہ وہ آگ کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے، اب آگ کے گڑھے میں گرے اور وہ خاکستر ہو جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں۔
یہ ماحول تھا آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر کے، یعنی اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے محبوب نبی کو بھیجا اور حضور کی بعثت سے انسانیت بچ گئی تباہی اور بربادی سے۔ پہلے یہ ماحول تھا کہ قوموں کو قومیں ہلاک کر دی جاتی تھی، تباہ کر دی جاتی تھی، اللہ کے طرف سے اجتماعی عذاب آ جاتا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدبختی اور ان کی برائیوں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب آتا تھا اور پوری قومیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب، ان کی بددعا کے نتیجے میں جو عذاب آیا ہے، جس کو عذاب طوفان نوح بولا جاتا ہے، طوفان نوح میں تو پوری دنیا کو اللہ نے ختم ہی کر دیا سوائے ایمان والوں کے۔ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہی بچے، باقی پوری دنیا کو اللہ نے نشٹ کر دیا، سب ختم کر دیا۔ لیکن رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے ہر فرد، یہاں تک کہ انسانوں سے ہٹ کر کے جنات اور اسی طرح حیوانات، نباتات، جمادات، ہوا، فضا، پوری کائنات کی ایک ذرے کے لیے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی بطور رحمت کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بطور رحمت کے ہے۔ اسی کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی حفاظت، ورنہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم سے جو برائیاں ہو رہی ہیں اور ہم سے جو پاپ ہو رہا ہے، دن اور رات کا ایک ایک لمحہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے لمحات، جو چاہے رات کے لمحات ہوں، دن کے لمحات ہوں، ہمیں سے ہر ایک ہر طبقہ جس ڈپارٹ میں ہے، جس لائن میں ہے، وہ اس لائن میں غلط کر رہا ہے، اس لائن میں وہ ڈھکوسلا فریب اور دھوکہ دھڑی والا کام کر رہا ہے۔ ہمیں تو تباہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، حضور کے طفیل ہم سب اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ہے کہ آپ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف جب لائے تو حضور نے اللہ کا اعلان سنایا، اللہ کا پیغام سنایا، پیغام حق سنایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، انسانوں سے اچھے طریقے سے ملو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ کسی سے کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو بات کرنے کا انداز نہایت نرالا ہو، انداز اور گفتگو بہترین ہو۔ یہ نہیں کہ صرف جب مسلمانوں سے ملو آپس میں تو مسلمانوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کو بات کرو۔ آج ہمارے اندر تو کمی ہے کہ ہم آپس ہی میں نہیں بات کرتے ایک دوسرے سے۔ اگر کوئی جبر ہوتا ہے تو اپنے کمزوروں پر اس طرح کے لب و لہجے میں بات کرتا ہے، انتقامی انداز میں بات کرتا ہے، کبھی اس کو کھا جائے گا۔ خدا والا انداز، خدائیت والا انداز اپناتا ہے، یہ غلط چیز ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ محبوب نبی فرما دیجئے جب لوگ باتیں کریں، گفتگو کریں، گفتگو ہی سب سے مین ہے۔ ہر وقت تو ایک دو باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی، لیکن انداز بھی اسلام نے بتایا کہ کس انداز سے گفتگو کرنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی فرد سے گفتگو کرنا ہو، حسنا وقولوا للناس حسنا، انسانوں سے جب گفتگو کی جائے، کسی سے بھی، کوئی مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، یہ بالکل بہترین یارانہ انداز میں، شیریں کلامی جس کو کہتے ہیں، کہ اس طرح کے لب و لہجے سے گفتگو کی جائے کہ وہ آپ کی باتوں میں آ جائے، آپ کے الفاظ میں آ جائے اور آپ کا اسیر ہو کر کے رہ جائے، آپ کی غلامیت میں آ جائے کہ فلاں صاحب تو بہت اچھے لب و لہجے میں بولتے ہیں، کیا انداز ہے بولنے کا، کیا ادب و احترام ہے ان کے یہاں، کوئی کسی طرح کی کوئی اس طرح کا جو ہے لہجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مانوسیت ہو یا اجنبیت ہو یا وحشت ہو یا دہشت ہو یا اس سے بھاگا جائے۔ نفرت والا لب و لہجہ بالکل گنجائش نہیں ہے اسلام دھرم میں، اسلام مذہب میں، یہ اسلام کی پہلی تعلیم ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری تعلیم جو عام کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنایا
ولا تصعر خدك للناس، جب ملو کسی سے، ملاقات کرو تو بہترین طریقے سے ملو. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور اس طرح سے مسکراتے ہوئے چہرے سے اور اس طرح اس انداز سے کسی سے ملاقات کرو. یہاں بھی آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں سے، یعنی انسان خواہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، اس سے جب ملاقات کرو تو بہترین انداز میں ملاقات کرو. آپ کی ملاقات میں یہ کوئی کسی طرح کی نفرت نہ آنے پائے، عداوت نہ آنے پائے، بغض نہ آنے پائے، کسی طرح کی کوئی بڑاپن نہ آنے پائے کہ ارے ہم تو بڑے آدمی ہیں. ملنے والا جس سے ملا جا رہا ہے وہ تو چھوٹا آدمی ہے، کمتر آدمی ہے، چھوٹے برادری کا، چھوٹی ذات کا ہے. یہ کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنا کر کے بتایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب کسی سے ملو تو تمہارا منہ پھولا ہوا نہ ہو کہ غصے میں بھرے ہوئے ہو، اب کھا گئے تب کھا گئے، یعنی انسان ہی کو نکل جائیں گے، اس طرح کا ماحول نہ ہو. یہ طریقہ کس کا؟ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے امت کے ہر فرد کو دے رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ اس طرح رہو، رہن سہن تمہاری اس طرح ہو، طرز زندگی اس طرح ہو، زندگی بتانے کا انداز اس طریقے کا ہو. آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، سارے کے سارے انسان سب ایک ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں. تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے ماں باپ بھی حضرت آدم اور حضرت حوا ایک ہیں. یہ نسل انسانی صرف حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہیں. اور فرمایا آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی طرح سے کوئی فوقیت اور بڑاپن حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. فرمایا ہاں، تقوی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے. جو جتنا نیک ہے، جو جتنا متقی و پرہیزگار ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اللہ کے نزدیک وہ باعزت ہے، وہ شریف ہے، وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کے وہ لائق قدر ہے اللہ کے یہاں. باقی اور کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دولت کے بنیاد پر، سطح کے بنیاد پر، پد اور پوسٹ کے بنیاد پر، علم کے بنیاد پر، ذات کے بنیاد پر، دھرم کے بنیاد پر بڑا کوئی ہو گیا. کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے لیے قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ آپس میں شناخت و پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ، میرے نزدیک باعزت اور میرے نزدیک قابل قدر وہ لوگ ہیں اتقاکم، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے. ایسے لوگ میرے نزدیک بڑے لوگ ہیں، قابل قدر ہیں. یہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. منو سمرتی کے اعتبار سے ہندوستان میں 6000 برادریاں تھیں، اور اس طرح سے بھید بھاؤ، اونچ نیچ کا ماحول گرم تھا کہ غلام بڑے لوگ جو ہے اپنے بعد والوں کو غلام سمجھتے تھے، نوکر سمجھتے تھے، ذلیل کرتے تھے اور ہر وقت ذلیل کرتے تھے. بلکہ یہود و نصارہ کے یہ حال تھا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، الیاذ باللہ. جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اولاد اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. وہ احباؤ، اور یہ بھی کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں،
اللہ کے ہم فیوریٹ پسندیدہ ہیں، اللہ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے، اس لیے ہمیں بڑا بننے کا ہمارا حق ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے بن کر کے رہیں گے، ہمارے جو بعد والے ہیں وہ سب نیچے ہیں، ہم سے ذلیل لوگ ہیں۔ کئی ہزار سال تک یہی کہہ کر کے اور اس طرح حکومت کرتے رہے وہ لوگ، آج بھی ان کا نظریہ یہی ہے۔ اسی لیے اپنے علاوہ سب کو سمجھتے ہیں کہ سب کو ختم کر دیا جائے، اس دھرتی سے، اس زمین سے سب کو صاف کر دیا جائے۔ خیر، آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ انسان کی وحدت کا تصور عام ہوا کہ سارے کے سارے انسان ایک ہیں۔ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی تعلیم دی اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رجحان تھا، ماحول تھا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ساتھ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ورنہ پہلے یہ رجحان تھا کہ اگر کسی کو دیندار بننا ہو تو وہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرے، وہ کسی جنگل اور کھوہ اور کسی پہاڑ کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائے اور وہ وہاں اللہ اللہ کرے، وہی وہ دیندار ہوگا۔ اور اگر لوگوں کے بیچ میں رہے گا، زندگی گزارے گا، کھائے گا، پیے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، بازاروں جائے گا، خرید و فروخت کرے گا، وہ دیندار نہیں، یہ تصور تھا۔ یعنی لوگوں سے کٹ کر کے ہٹ کر کے وہ بالکل الگ تھلگ زندگی گزارے، وہی دیندار ہوگا، وہی اللہ کا پسندیدہ اور چہیتا ہوگا، یہ تصور تھا۔ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے، دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ دنیا کی ہر وہ چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے، انحصار نیت پر ہے۔ اگر کوئی بڑا کام دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کام جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ اگر صحیح نیت کے ساتھ اس کو کیا جائے گا، نیت بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگی، اچھی نیت ہوگی، اچھی نیت کے ساتھ اگر دنیا کا کام کیا جائے وہ بھی دین ہو جائے گا۔ اور دین کا کوئی بڑا کام جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا بہت بڑا کام ہے، دنیا کی نیت سے اگر کیا جائے گا، کوئی اور نیت ہوگی، نیت میں فطور ہوگا، تو وہ پھر دین کا کام نہیں رہ جائے گا۔ یہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا کہ نیت اصل ہے کہ کس نیت سے کیا جائے۔ چنانچہ بہت بڑے واقعات ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے صحابہ کرام ہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے کاروبار تھے، بزنس مین تھے، دن میں تجارت کرتے تھے، رات میں اللہ کے سامنے روتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، مصلی کی امامت بھی کرتے تھے۔ یہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہوا۔ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم عام کی کہ دیکھیے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو اصلی دنیا، حقیقی منزل کہا جاتا ہے، آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا، ورنہ پہلے یہ ماحول تھا کہ اسی دنیا میں یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، بس یہی لاسٹ زندگی، آخری زندگی اور پہلی زندگی ہے، اسی میں جتنا انجوائے کر لیا جائے بس یہ بہت ہی سفل ہوگا، لائف جتنی اچھی رہے یہی سب کچھ ہے، یہاں تک کہ بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ اس طرح کے جو ہے الفاظ ہیں کہ بابر جتنا جو ہے موج کرنا ہو کر لو اس دنیا میں، اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ دنیا ملنے والی نہیں ہے، اور اس طرح کا تصور، یعنی لوگ بے راہ ہوتے، جس طریقے سے وہ زندگی جو ہے ان کی اچھی گزرے اور جس غلط طریقے کا ہر غلط طریقہ اپنا لیتے تھے، لیکن آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کر کے دنیا میں جب تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس چیز کو ختم کیا، نہیں یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے ہر چیز کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، کوئی بچے گا نہیں حساب و کتاب سے۔ اس دنیا میں غلط کریں گے غلط کا بدلہ بھی ملے گا، اس دنیا میں اچھا کریں گے اچھا کا بدلہ بھی ملے گا۔ جزا اور سزا آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑی دنیا ہے جس کو آخرت کی دنیا ہے، اس دنیا میں سب کو کھڑا کیا جائے گا اور سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا، جزا اور سزا کا اعلان ہوگا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ
لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. حساب و کتاب کی فکر جب لوگوں میں پیدا ہوئی تو لوگ جو غلط راستے پر چل رہے تھے اور جرم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اور غلط راستوں کا انتخاب کی، ان کے قدم رک گئے، وہ ڈر گئے اور آخرت کی تیاری میں لگ گئے. یہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی برکتیں ہیں اور دنیا والوں کو فائدہ ملا ہے. جو چند چیزیں آپ کے سامنے ابھی رکھنے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا